بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 281 ملاحظہ فرمائیں۔ ہم اسے مارنے کے موڈ میں بالکل نہ تھے، لیکن وہ اشتعال میں آپے سے باہر ہو کے ہم پر ہاتھ اٹھانے کی غلطی کر بیٹھتا تو اسے یہ غلطی مہنگی پڑتی۔ اس نے ہم دونوں کی جسمانی صحت پر غور کیا اور راست اقدام کو ملتوی کر دیا۔ سمجھ لوں گا تم سے بھی، اس نے غصے میں گاڑی آگے بڑھائی۔ آپ تو مجھے بہت بڑے سرکاری افسر معلوم ہوتے ہو، میں نے کچھ دیر بعد کہا۔ میں نہر کے محکمے کا اوورسیئر ہوں۔ وہ میری خوش آمدانہ لہجے سے متاثر ہو کے بولا۔ بلے بلے، اوورسیئر؟ غالب نے کہا۔ تنخواہ کتنی ہے تمہاری؟ اوورسیئر نے پھر غصے سے پلٹ کر کہا، جاہل، یہ گاڑی کتنے کی ہوگی اوورسیئر صاحب؟ میں نے کہا، بالکل نئی ہے اور بہت بڑی ہے۔ بھائیا جی، نہر بھی تو بڑی ہوگی، غالب بولا، اس سے آمدنی بھی بڑی ہوگی، تنخواہ چھوٹی ہے تو کیا ہوا؟ سچ ہے کاکا، تنخواہ تو یہ ریٹائرڈ ہونے تک جوڑتے رہتے ہیں، تب بھی آدھی کار ہی خرید پاتے یا بغیر انجن کی کار خریدتے، میں نے کہا، اور اسے ایک ہارس پاور سے چلاتے، غالب بولا۔ وہ گھوڑا کار کہلاتی، جیسے گھوڑا گاڑی ہوتی ہے یا موٹر کار ہوتی ہے۔ اب اس کی صورت پر پہلی بار خوف کے آثار عیاں ہوئے۔ اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا، لیکن وہ بیک ویو مرر میں ہماری صورتوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ تم دونوں بہروپیے ہو، وہ بولا۔ کون ہو تم لوگ؟ بھائیا جی، غالب نے ایک دم چیخ ماری، وہ دیکھو، ایک ٹرک نیچے پڑا ہوا ہے، اس کے ٹائر اوپر لگے ہوئے ہیں، غالباً رات کو حادثہ ہوا ہے۔ اوورسیئر نے نسبتاً نرم لہجے میں اظہار خیال کیا، مگر رات کو ادھر ٹرک کیوں آیا تھا؟ بے زبان جانور راستہ بھول گیا ہوگا، غالب بولا۔ اوورسیئر ہنسا۔ رویے کی یہ تبدیلی ظاہر کرتی تھی کہ وہ پریشان ہے۔ حرام کی دولت ایسی چمکتی دمکتی گاڑیاں خرید کر پھرنے والے ہمیشہ دو قسم کے لوگوں سے ڈرتے ہیں، انسداد رشوت ستانی والوں سے، بشرطے کہ وہ خود بھی رشوت نہ لیتے ہوں، اور ڈاکوؤں سے جو صرف اس طاق میں پھرتے ہیں کہ وہ حرام مال کو ضبط کر لیں، مگر ہم اسے نہ پکڑنے والے لگتے تھے اور نہ لوٹنے والے۔ تم لوگ بڑی دلچسپ باتیں کرتے ہو۔ ہاں جی، ہم اور بھی بہت کچھ کرتے ہیں جو ہم نے ابھی تک آپ کے ساتھ نہیں کیا، میں نے کہا۔ اس کا رنگ فک ہو گیا۔ دیکھیں، میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ غلط رویہ اختیار کیا، میں کچھ پریشان تھا۔ مقدر میں پریشانی اور پیشمانی ہو تو پیسہ بھی خوشی اور اطمینان نہیں دیتا، میں نے کسی فلسفی کی طرح کہا۔ تم نے نہر کے پانی کو بیچ کر خوب مال کمایا، کسان خون پسینہ ایک کرتے رہے، تم نے ہمیشہ اس وقت نہر کا پانی روکا ہوگا جب انہیں فصل کے لیے پانی کی ضرورت ہوگی، نہر کی صفائی کے بہانے اور فصلوں کی تباہی کے ڈر سے، جب ان غریب محنت کشوں نے جن کی کاٹی ہوئی گندم تمہارا اور تمہارے بچوں کا پیٹ بھرتی ہے، تم کو منہ مانگا نذرانہ پیش کر دیا گیا ہوگا تو نہر میں پانی آ گیا ہوگا۔ تم نے باری کے بغیر نمبرداروں جاگیرداروں کے لیے نہر کاٹ دی ہوگی اور ان سے بھی انعام و اکرام وصول کیا ہوگا، مگر اتنی دولت سے تم کو کیا ملا؟ یہ ڈھول جیسی توند، پکڑے جانے کا خوف، اولاد کے سامنے شرمندگی، بیوی کے سامنے شرمندگی، جن کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ تمہاری تنخواہ کتنی ہے اور تم ہر ماہ کتنے لاتے ہو۔ تم نے ان کے خون میں حرام رزق ملایا، انہیں بے غیرتی کے ساتھ عیاشی کرنا سکھایا۔ اب تم کو بلڈ پریشر یا ذیابیطس ہوگی کیونکہ تم مرغن غذاؤں سے پیٹ کا دوزخ بھرتے رہے۔ تمہارا کولیسٹرول لیول اتنا اونچا ہو گیا ہوگا کہ ہر وقت ہارٹ فیل ہونے کا خطرہ لگا رہا ہوگا، اور تمہارا دل اس خیال سے لرزتا رہا ہوگا کہ تمہاری اولاد منتظر ہوگی کہ تم مرو تو تمہاری لاکھوں کی جائیداد انہیں ملے۔ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہونے لگا۔ خدا کے لیے ایسی باتیں مت کرو، مجھے معلوم ہو گیا کہ تم CID کے آدمی ہو، ہم صرف آدمی ہیں، ABCD نہیں ہے، غالب بولا۔ آپ لوگ یہاں کس سلسلے میں تشریف لائے ہیں؟ وہ بولا۔ یقیناً کوئی سنگین کیس ہوگا۔ سنگین کیس تو تم بھی ہو، میں نے کہا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ تم کو اپنے اعمال کی سزا مل رہی ہے اور ملتی رہے گی، دنیا میں الگ اور آخرت میں الگ، اس لیے ہم تمہارا نام بھی نہیں پوچھیں گے۔ ویسے نام پوچھے بغیر بھی تمہارا پتہ معلوم کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں، کیونکہ کار کا نمبر ہم نے دیکھ لیا ہے، غالب بولا۔ ممکن ہے یہ تمہاری بیوی کے نام پر ہو یا بیٹی کے نام پر، لیکن پتہ شاید تمہاری کسی کوٹھی کا ہوگا، اس کوٹھی کا جس میں تم رہتے ہو، یا اس کا جو تم نے کرائے پر اٹھا رکھی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے مت ڈرو، میں نے کہا۔ ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرو، جو اپنے ضمیر سے ڈرو اور اپنے انجام سے ڈرو۔ ہمیں تو چند سوالوں کے جوابات سے غرض ہے۔ کیسے سوالات؟ وہ سہم میں لہجے میں بولا، اور اس نے گلوز کمپارٹمنٹ سے نائٹرو گلیسرین کی ایک گولی نکال کر زبان کے نیچے رکھی۔ یہ صاف انجائنا کی علامت تھی۔ ہماری باتوں کی دہشت نے اس کے دل پر جرم کے احساس کا دباؤ بڑھا دیا تھا۔ اس علاقے کی جغرافیت سے تم اچھی طرح واقف ہو، اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ یا میرا تیسرا سال ہے۔ گڈ، پھر تو تم گاؤں دیہات کے لوگوں سے بھی واقف ہوگے، میں نے کہا۔ یہ بتاؤ کہ سڑک کے دونوں جانب کتنے گاؤں ہیں جہاں گاڑی جا سکتی ہے؟ ایسے 2 ہی گاؤں ہیں، وہ بولا۔
चक गोरा और संगराली, जार आखिरी गांव है। डालियां खुद को हम पीछे छोड़ आए हैं। अच्छा ये सड़क कहाँ तक जाती है? सरहद पार तक, वो बोला। दरमियान में नहर आएगी, उसके बाद भी कुछ इलाका पाकिस्तान का है, फिर दरमियान में वो जगह है जो किसी की नहीं। नो मैनलैंड? मैंने कहा यस यस। वो मेरी अंग्रेजी से नर्वस हुआ। उसके बाद इंडियन टेरिटरी शुरू हो जाती है। बॉर्डर पोजीशन क्या है? गालिब ने कहा। दोनों तरफ फौज रहती है या दस्ते गश्त करते हैं? भारत की तरफ इंडियन बॉर्डर फोर्स के दस्ते कभी कभार आते हैं, वरना सरहद खुली रहती है। मेरा मतलब ऐसी कोई रुकावट नहीं, यही हाल इधर का है। रेंजर्स फिरते रहते हैं, लेकिन दोनों तरफ के गांव के लोग आते जाते रहते हैं। कभी इधर के मवेशी उधर चले गए तो 2-4 आदमी लेने पहुंच गए। कभी उनको अनाज गल्ले की ज़रूरत पड़ गई तो वो आ गए, और उनको रोकने वाला कोई नहीं। वो स्मगलर तो है नहीं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाले भी ये बात समझते हैं, और रेंजर्स वगैरह भी। कभी मूड हो तो वापस भी कर देते हैं, लेकिन दिन रात में ऐसे बहुत से वक्फे आते हैं जब सरहद के पार बिला रोक टोक आना जाना मुश्किल नहीं होता। क्या बॉर्डर पर कोई ख़तरा है? बॉर्डर पर हमेशा ख़तरा रहता है, मैंने गोलमोल जवाब दिया। आप लोग किस मिशन पर आए हैं आखिर? वो बोला। मिस्टर ओवरसीयर। मैंने सख्त लहजे में अचानक अंग्रेज़ी शुरू कर दी। आपने ऑफिशियल सेक्रेसी एक्ट पढ़ा है। साल में 2 बार सरकारी मुलाजमीन से दस्तखत लिए जाते हैं। कभी इस एक्ट की दफ़ा से वाकिफ़ हैं? मगर ये सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है। शादो नाजरी किसी ने इस एक्ट का मुतालिया किया होगा, मगर कानून में नावाकफियत का उज़र कबूल नहीं होता। ये तयशुदा है कि अनपढ़ देहाती भी कत्ल करें तो ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 302 नावाकफियत का उज़र पेश करके बच नहीं सकता। अब मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग हैं, चुनांचे हम तो किसी पर अपनी शिनाख्त तक ज़ाहिर नहीं कर सकते। आप चूँकि एक ज़िम्मेदार सरकारी मुलाजिम हैं, इसलिए आपको सिर्फ इतना बताया जा सकता है कि हम एक टॉप सीक्रेट मिशन पर हैं। मगर आपसे तवक्को की जाती है कि आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे, ये भी नहीं कि हमसे आप मिले थे। राइट? यस यस सर। गाली देने वाला अब सर कहने पर आ गया था। ये कभी ना भूलें कि हम किसी भी वक्त आपको उठवा सकते हैं, गालिब ने भी रवां अंग्रेजी में कहा। रास्ते से या घर से, और अफशाए राज की सूरत में आपसे शाही कले की टार्चर सेल में भी पूछा जा सकता है जो आप नहीं जानते। आप हमेशा के लिए गुम भी हो सकते हैं। खौफ से ओवरसीयर का चेहरा पीला पड़ गया। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ सर कि मेरी ज़बान से एक लफ्ज़ नहीं निकलेगा। मेरे लायक और ख़िदमत हो तो ज़रूर बताएं। आपकी खामोशी फ़िलहाल बेहतरीन खिदमत है, मैंने कहा। बस हर रोज़ वापसी पर देख लिया कीजिए, मुमकिन है हम फिर आपसे लिफ्ट मांगे। मैं अमूमन शाम को 5 बजे वापस जाता हूँ, वो बोला। मैं ख्याल रखूँगा। क्या इस तरफ कोई पहाड़ है? मैंने कहा। उसने नफ़ी में सारी लाया। एक पहाड़ी है, मुश्किल से 2 फुट ऊंची। अगर आप नहर के किनारे पर चलते जाएं तो 7 मील के बाद नहर दाईं तरफ मुड़ जाती है। पहाड़ उसी मोड़ पर है। वहाँ जंगल भी खासा घना है। रात को भेड़िए भी फिरते हैं। गिरदोनवा में कोई आबादी नहीं, वहाँ पहले एक छोटा सा देहात था। चक मोला दाद, ओवरसीयर ने कहा। सितंबर सन 65 की जंग में वहाँ गोले गिरे, आधे से ज़्यादा घर तबाह हो गए और काफ़ी लोग मारे गए। फिर वहाँ एक छोटा सा ऑर्डिनेंस डिपो कायम हुआ तो पुलिस ने वो इलाका खाली करा लिया। आसपास 1 मील के इलाके में बोर्ड लगे हुए हैं जिन पर लिखा है इलाका ममनुआ, चुनाचे उधर कोई नहीं जाता। एन सरहद पर ऑर्डिनेंस डिपो? मैंने हैरानी से कहा। आप तो मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग हैं, आपको मालूम होना चाहिए। मालूम है इसीलिए तो कह रहे हैं, मैंने जल्दी से बात बनाई। मेरी मालूमात के मुताबिक यहाँ ऐसा कोई सब डिपो भी नहीं है। मेरे इल्म में भी नहीं, गालिब ने मेरी तायद की। क्या आपने कभी यहाँ मिलिट्री की मूवमेंट देखी है? मैंने कहा। अगर कहीं ऑर्डिनेंस या एमुनेशन सब डिपो हो तो लाजमन वहाँ मिलिट्री के लोग आएंगे, जाएंगे भी, गाड़ियाँ आती जाती दिखाई देंगी। ओवरसीयर ने नफ़ी में सारी लाया। मैंने कभी नोट नहीं किया। नहर सामने आ गई है, अब मुझे बाईं तरफ जाना है। संगराली 3 मील दूर है। आपका ऑफिस संगराली में है? हाँ, ऑफिस क्या, एक रेस्ट हाउस का कमरा है, वो बोला। रेस्ट हाउस महकमा नहार का है? नहीं, महकमा जंगलात का, वो बोला। वहाँ टेलीफोन है? गालिब ने कहा। है, मगर बहुत कम ठीक मिलता है, वो बोला। ख़राब हो जाए तो महीना लग जाता है ठीक होने में, मगर हम अपना काम दूसरी तरह चला लेते हैं। दूसरी तरह कैसे? डायरेक्ट लाइन से, वो बोला। हमारे पास पोर्टेबल टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट है जो TNT के लाइन मैन लिए फिरते हैं। 1 मील पीछे जंक्शन बॉक्स है, वहाँ से पैर मिला के बात कर लेते हैं। अब क्या करें, मजबूरी है, खिलाफ कानून तो है, लेकिन आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि कभी इमरजेंसी हो तो बंदा खिदमत के लिए हाजिर है। थैंक यू, मैंने कहा। आप हमें इस जगह उतार दें। उसने गाड़ी रोक दी और ख़ुद भी नीचे उतर आया। उम्मीद है आप लोगों ने मेरी गुस्ताखी को माफ़ कर दिया होगा। फॉरगेट इट, मैंने कहा। बट डोंट फॉरगेट द ऑफिशियल सेक्रेसी एक्ट, गालिब ने कहा और अपनी जेब से रिवाल्वर निकालकर कमीज से साफ किया। ओवरसीयर बुई से हाथ मिला रहा था।
میں نے اس کے ہاتھ میں واضح لرزش محسوس کی۔ جن کو اس نے احمق دیہاتی سمجھا تھا وہ انتہائی خطرناک قسم کے کمانڈوز تھے۔ یہ تجربہ شاید اسے پہلی بار ہوا تھا کہ دھوتی کرتے والے پینڈو جو احمق نظر آتے تھے فر انگریزی بولنے لگے تھے، اور ان کے پاس سروس ریوالور بھی تھے۔ غالب کے پاس سراج کا ریوالور تھا جو فوج یا پولیس ہی کو ملتا ہے۔ اوورسیئر کو ہمارے بارے میں کوئی غلط فہمی تھی تو وہ پوری طرح رفع ہو چکی تھی۔ اس کی گاڑی نہر کے کنارے چلنے والی کچی سڑک پر دھواں اڑاتی نظروں سے غائب ہو گئی، تو ہم نے نہر سے ذرا فاصلے پر درختوں کے پیچھے مخالف سمت میں روانہ ہونا شروع کر دیا۔ وہ ٹرک دلاور اینڈ کمپنی کا ہی ہوگا، غالب بولا۔ اسے وہ لاوارث چھوڑ گئے، اور کیا کرتے؟ اس کے لیے کرین منگواتے۔ ایسا کوئی کام دن میں تو نہیں ہوتا، غالب بولا۔ ممکن ہے آج رات اٹھوا لے۔ ٹرک ان کے لیے اتنا اہم تو نہیں ہوگا، اگر وہ چاہتے تو اسے آگ لگا کے جا سکتے تھے، میں نے کہا، تاکہ آگ پورے جنگل کو لپیٹ میں لے لیتی۔ غالب نے میری عقل پر اظہار افسوس کے لیے سر ہلایا۔ اس آرڈیننس سب ڈپو کے بارے میں میرا خیال ہے کہ یہ دلاور اینڈ کمپنی کا ٹرانزٹ ڈپو ہے، میں نے کہا، جہاں مال آتا ہے، کچھ دن ٹھہرتا ہے اور پھر سرحد پار چلا جاتا ہے۔ اور یہ ایک ٹرانزٹ ڈپو ہے، غالب نے کہا۔ ایسے اور بھی ہوں گے، یقیناً ہوں گے، اور ایسے ہی مقامات پر ہوں گے جو بارڈر سے نزدیک ہوں گے اور جہاں گرد و نواح میں آبادی نہیں ہوگی، یا ہوگی تو اسی طرح خالی کرا لی گئی ہوگی۔ کل رات جس ٹرک میں مال آیا تھا وہ راتوں رات ڈپو میں پہنچا دیا گیا ہوگا، اور غالباً ابھی وہی ہوگا، میں نے کہا۔ رات کو وہ لیٹ گئے تھے، پھر بھی وہ 3:30-4 بجے تک ڈپو پہنچ گئے ہوں گے۔ اگر ان کو ان لوڈ کرنے میں 2-3 گھنٹے لگے ہوں تو 6-7 بجے تک وہ تمام مال اپنے ڈپو میں پہنچا کے فارغ ہوئے ہوں گے۔ اب بجے ہیں 7:30، اور میرا حساب کہتا ہے کہ 8 بجے تک ٹرک کو ادھر سے واپس جانا چاہیے۔ رائٹ، غالب نے چٹکی بجائی۔ کیا ہم کوئی ایسی پوزیشن لے کر بیٹھ سکتے ہیں جہاں سے ہم ٹرک کو پہلے سے دیکھ سکیں اور اس کا نمبر بھی نوٹ کر سکیں؟ اس کے لیے بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے، غالب نے کہا۔ نہر کے کنارے چلتے ہیں، اس سلیے میں ہمیں کون قابل غور سمجھے گا؟ پیڈرو کی نظر ہمیں 7 پردوں میں دیکھ سکتی ہے، بشرطیکہ کہ اسے 7 پردوں میں ہمارے پوشیدہ ہونے کا شک ہو، میں نے کہا۔ ابھی اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں آ سکتا کہ اس جگہ ہم گھومتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اتنی دور افتادہ جگہ پر کوئی آسانی سے نہیں پہنچ سکتا۔ یہ پیڈرو کو کیا معلوم کہ ہم کتنے مرحلوں سے گزر کر کس طرح ان کے سرحدی اڈے تک آئے ہیں۔ آتے جاتے وہ راستے پر ضرور نظر رکھتے ہوں گے۔ کل رات انہوں نے اپنے ایک ٹرک کے سوا سڑک پر کچھ نہیں دیکھا ہوگا۔ ہمیں نہر کے پشتے والی سڑک پر چلنے لگے۔ نہر میں پانی بڑے سکون سے بہہ رہا تھا جو دیکھنے میں تھوڑا سا گدلا تھا۔ ایک جگہ ہم نے گاؤں کی عورتوں کو کپڑے دھوتے دیکھا، دوسری جگہ نہر میں 4 بھینسیں اور ایک بچہ نہا رہا تھا۔ بچہ 14-15 سال کا تھا، اور جیسے بھینسوں کو اپنی اریانی کا احساس نہیں تھا ایسے ہی اس کو بھی نہیں تھا۔ کاکا جی، میں نے اسے مخاطب کیا، کیڑے پنڈ دا رہن والا ہے تو؟ اس نے ہاتھ سے پیچھے اشارہ کیا۔ او پراں ویکھ۔ پیچھے دیکھنے پر مجھے درختوں اور جھاڑیوں سے چند کچے گھر جھانکتے دکھائی دیے۔ کیا ہمیں اس آبادی سے رجوع کرنا چاہیے؟ میں نے کہا، کچھ نہ کچھ کھانے کو ملے گا۔ اوورسیئر نے تو کہا تھا کہ آس پاس کوئی آبادی نہیں، میں نے کہا۔ اس نے کہا تھا کہ پہاڑی کے آس پاس 1 میل کا علاقہ ممنوع ہے، اور ہم ابھی اس پہاڑی سے 5 میل دور ہیں، غالب بولا۔ میں بھی اردو بول سکتا ہوں، لڑکے نے پانی سے باہر آ کے اپنی نیکر پہنتے ہوئے کہا۔ تم اس پہاڑی کی طرف جا رہے ہو نا، مرنے کے لیے؟ مرنے کے لیے کیوں؟ میں نے کہا۔ جو بھی ادھر گیا وہ زندہ نہیں آیا، لڑکے نے انکشاف کیا اور ان سب کے نام گنوانے لگا جو اپنی جان گنوا چکے تھے۔ اس میں لڑکے کا چاچا بھی شامل تھا۔ کیا اس میں جن ہے؟ میں نے کہا۔ لڑکا ہنس پڑا۔ جن پہاڑوں پر نہیں رہتے، قبرستان میں یا پیپل کے درخت پر رہتے ہیں۔ تم کو اتنا بھی نہیں معلوم؟ ہم واقعی ابو جہل ہیں، میں نے کہا۔ تم بتاؤ کہ تمہارے چاچے کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اسے شیر نے کھا لیا ہوگا، لڑکا بولا۔ شیر نے؟ میں اور غالب بیک وقت بولے۔ ہاں شیر نے۔ اب آدمی تو شیر کو کھا نہیں سکتا، وہ بولا، اور وہ تو ہے ہی آدم خور شیر۔ مگر دوست، شیر اس علاقے میں کہاں سے آیا؟ میں نے کہا۔ تم اس علاقے میں کہاں سے آ گئے؟ لڑکا بولا، اور اس کی تیزی تراری نے مجھے تھوڑا سا حیران کیا۔ عقل سے بڑی چیز کے ساتھ غسل کرنے والا اتنا افلاطون ہوگا، یہ میرے لیے اچنبے کی بات تھی۔ میرا مطلب تھا کہ شیر پاکستان میں کہیں بھی نہیں، چھانگا مانگا میں بھی نہیں ہے، میں نے اسے سمجھایا۔ اچھا تو پھر شیر ہی سے پوچھ لینا کہ وہ کہاں سے آیا ہے۔ لڑکے نے بحث ختم کر دی اور اپنی بھینسوں کو پانی سے نکالنے کے عمل میں مصروف ہو گیا۔ یہ تو بتاتے جاؤ کہ تمہارے پنڈ میں کوئی دکان ہے؟ میں نے کہا، جہاں سے کوئی سگریٹ، چائے اور روٹی شوٹی مل جائے۔ مامے دی اٹی ہے۔ وہ بھینسوں کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ سگریٹ مل جائے گی، چائے نہیں ملے گی، روٹی سب کے گھر پکتی ہے۔ سنا آپ نے؟ روٹی مانگ کر کھائیے، یہ شہر نہیں ہے، قبلہ ہے، غالب نے کہا۔ آپ کسی کے بھی مہمان ہو سکتے ہیں، چائے کا فیشن ابھی یہاں نہیں پہنچا، چنانچہ لسی پی کر جان بنائیے۔
صبح جو خالص دودھ پیا تھا وہ تو ہضم ہو گیا۔ میں نے کہا آگے 5 میل تک کھانے کو صرف دھول ہوگی اور پینے کو یہ نہر کا میزہ جس میں حضرات و خواتین غسل کے علاوہ بھی بہت کچھ کرتے ہیں، وہ سب کچھ جو بھینسیں کر سکتی ہیں۔ ٹرک بہت دور ایک گرد باد کی طرح نمودار ہوا۔ میں اور غالب ٹھٹک گئے۔ اب کیا کریں؟ کسی درخت پر چڑھ جائیں؟ غالب نے کہا نہیں، پانی بہتر پناہ گاہ ہے، غسل بھی ہو جائے گا۔ ایک حمام میں سب؟ غالب نے کہا، اور 2 منٹ میں ہم کپڑے کنارے پر رکھ کر نہر میں کود گئے۔ ٹرک کے آنے تک ہم نے واقعی غسل کیا اور اس ٹھنڈے پانی نے جسم کو بڑی فرحت دی۔ میں اور غالب سر کو پانی کے نیچے غائب رکھنے کے مقابلے میں مصروف رہے۔ ٹرک ہم سے 50 گز دور تھا جب ہم نے ڈبکی لگائی اور نیچے ہی نیچے تیر کر 10 گز پیچھے گئے۔ ہم نے اس وقت سر نکالا جب ٹرک ہمارے سامنے سے گزر چکا تھا۔ میں نے اس کے پیچھے لگی ہوئی کمرشل نمبر پلیٹ کو دیکھا۔ یہ نمبر بوگس بھی ہو سکتا تھا، لیکن میں نے حفظ کر لیا۔ ٹرک کسی پرائیویٹ کمپنی کا تھا اور اس پر بہت اعلیٰ مصوری کے نمونے تھے۔ ایک عورت بڑے ایجان خیز پوز میں ایک شیر کے مقابل کھڑی ہوئی مسکرا رہی تھی۔ شیر کی 3 ٹانگیں تھیں اور وہ عورت پر جست لگا رہا تھا۔ غالباً مصور چوتھی ٹانگ میں رنگ بھرنا بھول گیا تھا۔ درمیان میں خوفناک مونچھ اور مختصر ترین لنگوٹی والا پہلوان بہت بڑا گرز اٹھائے کھڑا سوچ رہا تھا کہ کسے متوجہ کرے، شیر کو یا عورت کو۔ پہلوان کے سر پر تاج تھا اور تاج پر لکھا ہوا تھا مرحوم والد صاحب حاجی قمر الدین امبالے والے عرف بونگا پہلوان، رستم امبالہ گولڈ میڈلسٹ۔ یہی سب کچھ مرزا غالب نے بھی دیکھا اور نہر سے باہر نکلنے کے بعد مجھے بتایا۔ البتہ اس نے مجھ سے چند سیکنڈ پہلے سر نکالا تھا اور یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ ٹرک گولڈن امبالہ گوڈز فارورڈنگ ایجنسی گجرانوالہ کا ہے۔ ہمارے درمیان خاصا اتفاق رائے تھا کہ یہ ٹرک دلاور اینڈ کمپنی نے کرائے پر لیا تھا، چنانچہ اس کا نمبر وغیرہ سب اصلی ہوگا۔ شاید وہ اس طرح خود کو شک اور مصیبت سے محفوظ رکھتے تھے۔ اگر ٹرک پکڑا جائے تو وہ صاف بچ جائیں گے، لیکن اس طرح ہمارے ہاتھ ایک اہم سراغ لگ گیا تھا۔ یہ فرض کرنا تو محال تھا کہ اس ٹرک کمپنی کے مالک یا ڈرائیور کو مال کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوگا۔ مالک کی بے خبری ہی کو تسلیم کیا جا سکتا تھا، مگر ڈرائیور سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہوگی کہ وہ کیا مال لے کر جا رہا ہے۔ اسے اندھیرے میں رکھ کے کوئی غلط کام نہیں ہو سکتا۔ جب کوئی پیاز کا آڑتی کراچی پیاز لے جانا چاہے تو یہ ناممکن ہے کہ ٹرک میں چرس بھر کر لے جائے۔ اس طرح تو ہمیشہ ڈرائیور ہی پکڑے جاتے ہیں۔ اصل مجرم یہ کہہ کے الگ ہو جائیں گے کہ جی ہم کیا جانے، اس نے راستے میں کیا کیا، یہاں سے تو پیاز بھیجی گئی تھی، ملاحظہ ہو رسید۔ لیکن ڈرائیور کو بتا دیا جائے کہ پیاز کے بہانے چرس لے جانا ہے تو وہ خود ذمہ دار ہوتا ہے، اور چونکہ راستوں پر سے اس کا روز گزر ہوتا ہے، اس لیے جو ڈرائیور غلط کام کرتے ہیں وہ غلط قسم کے راستے روکنے والوں کو بھی جانتے ہیں اور ان کی فیس بھی جانتے ہیں۔ وہ اپنے کام کا معاوضہ الگ لیتے ہیں، اور ظاہر ہے چرس لے جانے کا معاوضہ وہ نہیں ہوتا جو پیاز لے جانے کا ہوتا ہے۔ پیاز ہر للو ڈرائیور لے جا سکتا ہے، چرس لے جانے والے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ اپنی فیلڈ کے اسپیشلسٹ اور ٹرک تو ایک ہی چلاتے ہیں، لیکن فائدے کی مناسبت سے اپنا معاوضہ 10 گنا تک طلب کر سکتے ہیں۔ پھر راستے کی رکاوٹیں دور کرنے کا جو نظرانہ ہو وہ خریدار کے کھاتے ہیں۔ ایسی صورت میں مالک بیچارہ تو یہی سمجھتا رہتا ہے کہ ٹرک میں پیاز کراچی گئی ہے، مگر ٹرک جا رہا ہوتا ہے کسی اور سمت میں کچھ اور لے کر۔ چنانچہ طے شدہ طور پر ڈرائیور ہیرا پھیری کے خیر کاروبار میں ایک فریق ہوتا ہے۔ ٹرک کا نمبر اور کمپنی کا نام ہمارے پاس تھا۔ یہ معلوم کرنا بہت آسان تھا کہ فلاں دن اس ٹرک کو لے کر کون کیا تھا۔ وہ ڈرائیور بہت کچھ بتا سکتا تھا۔ گزشتہ رات اس نے جو کچھ دیکھا تھا اور سنا سب اسے معلوم ہو سکتا تھا۔ وہ اسے زیادہ بھی بتانے کی پوزیشن میں تھا کیونکہ وہ دلاور کے نزدیک خاص آدمی تھا جس پر وہ بھروسہ کرتا تھا، اور یہ پہلی بار نہیں ہوگا کہ دلاور نے اس کی خدمات ایمرجنسی میں حاصل کی ہوں۔ ایسا پہلے بھی ہوا ہوگا۔ اپنا لائے عمل مرتب کرنے کے بعد ہم اس گاؤں میں گئے جو نہر کے دائیں کنارے پر ایک 1.5 فرلانگ دور نظر آیا تھا۔ اسے پنڈ کہنا کسی قصبے کو شہر کا درجہ دینے کے مترادف تھا۔ وہ مشکل سے چک کے معیار پر پورا اترتا تھا۔ آبادی میں شاید 50 گھر ہوں گے یا اس سے بھی کم، اور ان سب کی ضروریات معمدی کھٹی سے پوری ہو جاتی تھی۔ ہر گاؤں کی طرح یہ بھی ڈپارٹمنٹل سٹور قسم کی چیز تھی جہاں انسان اور مویشیوں کی ضروریات کا سامان ایک جگہ ہی ملتا تھا۔ انسانوں کے لیے دال چاول تو مویشیوں کے لیے کھل، سوڑی، انسانوں کے لیے کلاڑی اور مویشیوں کے لیے زنجیر۔ وہاں میں پھر کنگ سٹار سگریٹ ملے۔ ایک بات نام کی مقبولیت کی تھی تو دوسری بات کم لاگت ہونے کی تھی۔ سارس برانڈ سگریٹ عوام کے نچلے طبقے میں ہر جگہ پائے جاتے تھے۔ اس سے اوپر کینچی یا پاسنگ شو کی سگریٹ تھے جو نسبتاً خوشحال لوگ پیتے تھے۔ سب سے اوپر گولڈ فلیگ کا سنہرا پیکٹ تھا یا 3 کا سیل کا خوبصورت نقشین پیکٹ، اور اس زمانے میں وہی ایک سگریٹ تھا جو 20 کی چوڑی انٹرنیشنل پیکنگ میں دستیاب تھا۔
گاؤں کے لوگ بہرحال کنگ سٹارک یا کینچی مارکا سے آگے کچھ نہیں جانتے تھے۔ لائف بوائے کا صابن اور ایک آنے والی لپٹن کی چورا چائے کی تھیلی بڑے شوق سے خریدتے تھے، جو دکانوں پر خار کی طرح لٹکی دکھائی دیتی تھی۔ گاؤں والے اتنے ہی سادہ دل اور مہمان نواز تھے جتنے عموماً ہوتے ہیں۔ ہمیں مقامی زمیندار نے مسافر جان کے روٹی کھلائی۔ وہ اس گاؤں کے واحد کچے مکان میں رہتا تھا۔ اگر ہم اس دیہاتی حریے میں نہ آتے بلکہ پترون میں آتے یا غلطی سے بھی آپس میں انگریزی بولنے لگتے تو ایک دم VIP ہو جاتے۔ پھر وہ ہمارے لیے ککڑ پکواتا اور حلوہ۔ ہم بالکل نمایاں ہونا نہیں چاہتے تھے، چنانچہ ہم پڑوس کے گاؤں ڈالیاں خورد کے باسی بن گئے جن کو سنگرالی جانا تھا۔ اس طرح ہم 1 گھنٹے میں پھر اپنی راہ پر گامزن ہونے میں کامیاب رہے۔ پیٹ بھر گیا تھا اور اب ہم 2 دن بھوکے رہ سکتے تھے۔ اس زندگی نے ہمیں فاقے جیلے کا عادی بنا دیا تھا۔ سگریٹ سے عیاشی کا کچھ سامان ہو گیا تھا، لسی سے چائے کی طلب پوری نہیں ہوئی تھی۔ ہم نے دل کو تسلی دی تھی کہ دنیا میں کسی کو مانگنے سے سب کچھ نہیں ملتا۔ ہمارا راستہ بالکل سیدھا تھا۔ نہانے اور کھانے سے ہم تازہ دم ہو گئے تھے۔ 1.5 گھنٹے میں ہم 4 میل کا فاصلہ طے کر چکے تھے۔ اس تمام راستے میں ہمیں کوئی بھی نہیں ملا۔ پھر وہ موڑ آیا جہاں سے نہر دائیں جانب جاتی تھی اور پہاڑی جو ابھی تک درختوں کے پیچھے اوجھل تھی اچانک ہماری نظروں کے سامنے آ گئی۔ وہیں ہم نے علاقہ ممنوعہ کا پہلا سائن بورڈ دیکھا۔ راستہ اب بھی نہر کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا اور ہم چلتے جاتے تو پہاڑی تک پہنچ جاتے، لیکن یہ احتیاط کے تقاضوں کے خلاف ہوتا۔ اگر یہ کہاں ہم ڈیپو تھا تو یقیناً یہاں حفاظتی انتظامات بھی خاصے سخت ہوں گے۔